بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں جس شخص نے بھیجی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ کہانی پاکستان کے ہر کونے میں پہنچا دو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کہاں تک کرنی ہے، اس کے آخری سانس تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی۔ تو آئیے یہ کہانی اس شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ انور میرا بھائی تھا اور وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں اس سے صرف 2 سال بڑا تھا، اس لیے اس نے مجھے کبھی بڑے بھائیوں جتنا مان اور عزت نہیں دی۔ لیکن آج وہ جس حالت میں میرے سامنے پڑا تھا، سب سے زیادہ آنسو میری ہی آنکھوں میں تھے۔ کسی کو بھی اس کی حالت پہ رحم نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاں حیرانگی ضرور ہو رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو یہ کالا جادو لگتا ہے، اس جوان لڑکے کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی سفلی کی ہے اور یہ کوئی بہت ہی بڑا جادوگر ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرے آدمی نے اسے حیران ہو کے دیکھا اور کہا کہ تم تو ایک ڈاکٹر ہو کے کالے جادو پہ یقین رکھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ ادھر انور پوری طرح چلا رہا تھا اور اس کے پورے جسم کو سکون نہیں تھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ ہل رہا تھا، کبھی اس طرف جاتا تو کبھی اس طرف۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو نیند کا انجیکشن لگا دو تاکہ یہ سو جائے، کیونکہ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ علاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا یہ یوں ہی تڑپتا رہے گا؟ ڈاکٹرز کا تو کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہم ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب اس کو واپس کیسے لے کر آئیں؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ پورے ہسپتال میں ہونے والا سب سے انوکھا قصہ تھا، اور جب اس کی حقیقت کھلی تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ انور کو اللہ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا، وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ عورتیں تو ساری ہی پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی کم پیاری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سجا سنوار کے ٹھیک کر ہی لیتی ہے، اور میک اپ کی ایسی چیزیں آئی ہیں جو ان کے استعمال سے ہر کوئی خوبصورت بنی جاتا ہے۔ مگر مردوں کے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا لمبا قد تھا، چوڑے کندھے تھے، کثرتی بدن تھا، سبز کلر کی آنکھیں تھی اور براؤن کلر کے بال تھے۔ جو لوگ بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں ان کے قدرتی بال کالے نہیں بلکہ براؤن ہوتے ہیں۔ باریک باریک ہونٹ اور اس پہ رکھی ہوئی باریک مونچھیں، اتنا پیارا لگتا تھا کہ لوگ اسے کہتے تھے کہ تمہارے چہرے پہ تو حسن یوسف نظر آتا ہے، لیکن وہی بات کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہے کہ شکلوں کے اچھے لوگ دل کے کالے ہوتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو دل کا کالا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی حرکتوں کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا۔ اس کے دماغ میں اگر کچھ ہوتا تو وہ تھی صرف لڑکیاں، لڑکی۔ ہر ٹائم وہ لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے بہت کم عمری میں ہی بڑا موبائل بھی لے کے دے دیا گیا، اور اس پہ بھی وہ یہی سب کچھ کرتا رہتا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا اور ہم لوگ امام صاحب کے بیٹے تھے۔ میری ماں بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی اور میں بھی کتابوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں پہ قرآن پاک بھی بنائے جاتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں یہ ایک ایسا بچہ تھا، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کے اندر ایسا کیا بھرا ہوا ہے جو اس کو چین نہیں دینے دیتا۔ جب میری ماں نے محلے کے بچوں کو چلے گئے تو یہ میری ماں کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ امی، آپ صرف چھوٹے بچوں کو ہی کیوں پڑھاتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اور کس کو پڑھاؤں؟ جوان لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دوں؟ تجھے تو پتہ ہے کہ تیرے باپ کا اس گھر میں کوئی باہر کا بندہ نہیں آ سکتا، جبکہ اس گھر میں تیری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ اگر تیری کوئی بہن ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگا کہ جوان لڑکوں کو کیوں پڑھاتی ہیں، جوان لڑکیوں کو پڑھائیں، گھر میں ذرا لڑکیاں آئیں گی تو ماحول بن جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ تم دونوں کی وجہ سے نہیں پڑھاتی، جس گھر میں 2 جوان لڑکے ہوں وہاں کوئی اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتا، تمہارے بابا بھی منع کرتے ہیں، اور تجھے کیا پڑی ہے لڑکیوں کی؟ اگر کوئی لڑکی پڑھنے آئے گی بھی تو تیرے سامنے بیٹھ کے تھوڑی پڑھے گی۔ کہنے لگا کہ اگر وہ آپ کو پسند آ گئی تو آپ اس سے میری شادی تو کروا دیں گی نا؟
اس نے بات کا رخ بدل دیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ اپنی آنکھوں کو سیکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی بابا کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کپڑے کی دکان بنا دیں، میں عورتوں کے کپڑوں کی دکان بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بابا بڑے ہی سیدھے آدمی تھے، ان کی پینشن آئی تھی اور وہ امام مسجد تھے اور سرکاری نوکری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پینشن میں سے کچھ پیسے اس کو دے دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، پینشن سے مطلب میرا وہ فنڈ ہے جو پینشن کے ساتھ ملتا ہے اور 14-15 لاکھ ہوتا ہے۔ اس نے دکان بھی ڈال لی اور ہمیں کہتا رہا کہ لڑکیوں کے کپڑوں کی دکان ڈالی ہے، اور روزانہ کے بہت سارے پیسے بھی لاتا رہا، لیکن دکان کہاں بنائی ہے یہ نہیں بتاتا تھا۔ مین بازار میں تو میں نے دیکھ لیا تھا، یہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن ایک دن مجھے اس کی دکان کے بارے میں پتہ ہی چل گیا، اور جب مجھے پتہ چل گیا تو اس نے مجھے رو دھو کے اپنی باتوں میں لگا لیا اور کہا کہ بابا کو نہیں بتانا کیونکہ پیسے تو میں لا رہا ہوں۔ چپ ہو گیا کہ چلو اگر مجھے پتہ چل ہی گیا ہے تو مجھے گھر میں اس کا بھانڈا نہیں پھوڑنا چاہیے، آخر کو یہ میرا بھائی ہے اور پیسے تو کما رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے نقصان اٹھانا شروع کر دیا اور قرضے وغیرہ ہو گئے۔ دکان والے کو کرایہ بھی نہیں دے رہا تھا اور مال والوں کو پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ جب معاملہ بہت خراب ہو گیا تو وہ گھر تک آ گئے، اور جب گھر تک آئے تو یہ بات بھی کھل گئی کہ اس نے لڑکیوں کے کپڑوں کی دکان نہیں بنائی بلکہ لڑکیوں کی پرسنل چیزوں کی دکان بنائی تھی، اور یہ اس نے کیوں کیا تھا وہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے باپ نے کہا کہ ایسی کمائی تو حرام کی ہوتی ہے، لڑکی آتی ہے، دکاندار ان سے عجیب سی باتیں پوچھتا ہے، یہ کام تو ہماری 7 نسلوں میں کسی نے نہیں کیا۔ جب انور سے پوچھا تو کہنے لگا کہ اور کوئی کام چلتا نہیں ہے، یہ کام چل رہا تھا کیونکہ میری شکل خوبصورت ہے اس لیے عورتیں میرے پاس آتی تھیں۔ میرے بابا نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ لڑکا کس طرف نکلتا جا رہا ہے۔ خیر بابا کی طبیعت بھی خراب تھی اور ہم دونوں بھائیوں کی منگنی ہمارے چاچو کی بیٹیوں سے بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی۔ ان دونوں بہنوں کا نام سائرہ اور مائرہ تھا۔ سائرہ میری بیوی بننے والی تھی اور مائرہ انور کی۔ ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن پہ کروا دی گئی۔ ویسے تو وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن بار بار کہتا تھا کہ پھر اگر میرے سے کام نہیں کروانا تو میری شادی کروا دو۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب بیٹا اپنے منہ سے شادی مانگتا ہے تو پھر گھر والے کیا کریں۔ اس کی شادی کروا دی گئی۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہمارے گھر کی بہویں بن گئیں اور وہ دونوں ہی بہت اچھی تھیں، تبھی تو ان کو چنا گیا۔ میری والی بیوی تھوڑی سی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی اور ٹیچنگ کا کام بھی کرتی رہی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے نوکری کرنی ہے تو کر سکتی ہو، پر اس نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی شادی کا اگلا دن تھا اور جب مائرہ یعنی کہ انور کی بیوی ہسپتال پہنچ گئی، اب سب لوگ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہوا۔ بڑوں کو تو سب پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے۔ جھوٹ بولا کہ لڑکی کی طبیعت خراب ہے کیونکہ اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا، اور خیر یہ سب کچھ بھی ہمارے معاشرے میں نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ہماری تو ایک رشتہ دار نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو اچھی بات ہوتی ہے، آپ کا بیٹا بہو سے بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور بہت پیار کرے گا، جبکہ مجھے ایسی باتوں کو سن کے ہی عجیب لگتا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرا بھائی تو شاید اپنے کمرے میں تھا، لیکن اس کی بیوی مائرہ کچن میں بیٹھی تھی، رو بھی رہی تھی، اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھے نہیں بتانا تھا۔ وہ میری بھابھی بھی تھی اور میری سالی بھی تھی اور میری کزن بھی تھی، اس کے ساتھ میرے بہت سارے رشتے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، انور نے کچھ کہا ہے کیا؟ رات اس ٹائم کچن میں کیوں بیٹھی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ، تو میں باہر آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، کبھی کبھی مرد کو غصہ آ جاتا ہے، اسے بھی غصہ آ گیا ہوگا، لیکن تم چلی جاؤ، اگر امی ابو نے تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو ان کو برا لگ جائے گا۔ جب تک وہ کمرے میں چلی نہیں گئی میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ بہت ڈرتے ہوئے کمرے میں جا رہی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ میں اسے تفصیل سے بات پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کیسے پوچھتا، اسی لیے بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کی بیوی مائرہ بڑی ہی زیادہ معصوم تھی،
وہ اپنی بہن سے 4 سال چھوٹی تھی اور انور سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ اسے زیادہ باتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسے تو کالج بھی نہیں بھیجا گیا اور اس کی شادی کروا دی گئی، اس لیے وہ چپ چپ رہتی تھی۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو ایسی بات بتانی تو نہیں چاہیے، لیکن دیکھیے معاملہ آپ کے بھائی کا ہے اور میری بہن کا بھی، اور میری بہن نے مجھے بڑی مجبور ہو کے یہ بات بتائی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے بھائی کو کچھ سمجھائیں۔ میرے چاچو کا خاندان بھی بہت اچھا تھا، وہ بھی ہمارے خاندان کی طرح نیک اور شریف لوگ تھے۔ میرے چاچو ہر سال تبلیغ پہ جاتے تھے اور ان کی بیوی بھی نماز اور روزے کی پابند عورت تھی، اور ان کی بیٹیاں بھی بہت اچھی تھیں۔ اگر ایسی بات میری بیوی نے مجھے بتائی تھی تو اس کا مطلب کہ بہت زیادہ مجبور ہو کے ہی بتائی ہوگی۔ میں نے پھر بھی اسے کہہ دیا کہ ہمیں معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، یہ میرے بھائی کا اور میری بھابھی کا معاملہ ہے۔ تم اپنی بہن سے کہو کہ اپنے شوہر کی اور اپنی باتیں ہمیں نہ اپنی بہن سے کہو کہ اپنے شوہر کی اور اپنی باتیں ہمیں نہ بتائے، اس طرح برا ہوتا ہے۔ میری بیوی چپ ہو گئی کیونکہ وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ زیادہ سے زیادہ میرے سامنے ہی فریاد کر سکتی تھی، پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ انور اور مائرہ کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، لیکن انور نے جان بوجھ کے مائرہ کو اولاد پیدا کرنے سے روک دیا اور اسے خود ہی بازار سے کوئی دوائی لا کے کھلا دی۔ جب یہ بات سب کے سامنے آئی تو میرے باپ نے انور کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ تو نے قتل کیا ہے، تجھے پتہ ہے نا کہ یہ گناہ ہے۔ جب اسے سب کے سامنے تھپڑ پڑا، اس کی خوبصورت چہرے پہ تھپڑ رسید ہو گیا۔ خوبصورت لوگوں کو ویسے بھی اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے، تو اس کا غرور تو مٹی میں ہی مل گیا۔ تو وہ بھی اناب شناب بکنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، ابھی شادی کو سال تو ہوا نہیں ہے، بچہ پیدا 100 کلو اس کا وزن ہو جائے اور میں ساری زندگی اس وزن کو گھسیٹتا رہوں۔ عورت جب بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس کے اندر بچتا ہی کیا ہے، اور پھر بچے کے پیچھے لگ جائے گی۔ میری طرف تو اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب میں اسے بلاؤں گا تو وہ بول رہا تھا کہ اب میں نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بوڑھے ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں ہے تمہیں۔ تو کہنے لگا کہ کیا فائدہ ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو 7-8 مہینے بعد ایک بچے کی ماں بن جائے، اس کے بعد نہ اس کی شکل پہلے جیسی رہے اور نہ ہی اس کی عقل، بچے کے پیچھے پڑی رہے اور بچے کو سنبھالتی رہے، شوہر کی پوزیشن دوسرے نمبر پر چلی جائے۔ تو میری ماں نے کہا کہ سب کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سب کے جیسی زندگی نہیں گزارنی، مجھے کوئی الگ ہی زندگی جینی ہے۔ میں نے شادی ہی اسی لیے کی ہے، اور میں نے جس لیے شادی کی ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ مرد اسی جس لیے شادی کی ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، مرد اسی چیز کے لیے شادی کرتا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کی زبان کے آگے کوئی خندق کھود دو، یہ تو بولتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کو کوئی شرم لحاظ نہیں رہا۔ تو کہنے لگا کہ اس میں کون سے شرم لحاظ، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اولاد کی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ ابا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور میں انور کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ مجھے بیچ میں پڑنا ہی تھا، اور میں اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، اور میں ابھی تو خود حیران تھا کہ اس نے یہ ساری باتیں کیسے بول دی۔ ہمارا وہ گھر تھا جہاں پر کوئی اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میری شادی کروا دو، یہ رواج بھی اسی نے ڈالا تھا۔ میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو وہ بھی کسی کو نہیں بتاتی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس طرح کی پردے والی باتیں گھر میں کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے اسے باتیں بتائی تھی، لیکن میں نے ہی یہ سوچا تھا کہ کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، بھلے ہی بھائی ہوں لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ لیکن اب سمجھانا پڑ گیا، پھر بھی وہ بات نہیں سمجھ رہا تھا، اور بڑی مشکل سے ماہرہ نے اس کے ساتھ 2 سال گزارے۔ بیچاری جب اس کا وزن 50 کلو تھا اور اب اس کا وزن صرف 42 kg رہ گیا، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، قد کی لمبی تھی اور بھی زیادہ پتلی لگتی تھی، 1000 طرح کی بیماریاں اس کو لگ گئی، اور ہمارے علم میں لائے بغیر 2 ابارشن بھی ہو گئے۔ پھر ایسے میں کون سی لڑکی رہنا چاہے گی؟ سب نے کہا کہ اس کا گھر برباد ہوا تو تیری بیوی بھی چلی جائے گی، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی۔
پر میرا گھر بھی داؤ پہ لگ گیا اور ہمارے بھی بہت جھگڑے ہوتے تھے، اور سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ ابھی اس کی بیوی کو گئے ہوئے 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے تو کہتا کہ میری پھر سے شادی کرواؤ، اور میری ماں کہتی کہ اب ہم تو شادی نہیں کروائیں گے، نہ ہی کسی کے سامنے شرمندہ ہوں گے، کیونکہ تو نے تو اپنے رشتہ داروں میں ہی ہمیں شرمندہ کروا دیا۔ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بھی تو بتائی جاتی ہے، اور وہ لڑکی سب کو اصل وجہ ہی بتائے گی۔ خاندان سے تو تجھے کوئی رشتہ ملے گا نہیں، اور باہر کھپنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں، اس لیے اب تو خود ہی کوئی لڑکی پسند کر کے لیا تو کر لے اس کے ساتھ شادی، ہم تو نہیں کروا سکتے تمہاری شادی۔ بابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس پہ بھی انور کی آنکھ کیلی نہ ہوئی۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی اور میں بہت خوش تھا۔ پھر سے زندگی کسی طرح اپنی ٹکر پہ آ گئی اور انور کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو نوکری تھی اور اس کے تیور بھی بہت اوپر تھے۔ یہ اگر کسی لڑکی کو پسند بھی کر لیتا تو اس کے اندر اس کے تیور بھی بہت اوپر تھے۔ یہ اگر کسی لڑکی کو پسند بھی کر لیتا تو اس کے اندر 1000 نقص نکالتا۔ اس کو رشتہ کسی نے نہیں دینا تھا۔ یہ تو اپنے چاچو کی بیٹی تھی جو آ گئی کہ چلو ایک بہن ایک گھر میں جا رہی ہے تو دوسری بھی چلی جائے گی، اسی چکر میں انہوں نے رشتہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی شکل نہیں اس کی جیب دیکھی جاتی ہے، اس کی نوکری دیکھی جاتی ہے، اور عورت اگر پڑھی لکھی نہ ہو، اسے گھر کے کام نہ آتے ہوں لیکن شکل کی بڑی خوبصورت ہو، اس کا بھی رشتہ ہو ہی جاتا ہے کہ چلو دیکھنے میں پیاری ہے، لیکن اگر مرد کہے کہ میں دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑا پیارا ہوں، لیکن میں پیسے نہیں کما سکتا، تو اس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ اس کی خوبصورتی کا بیٹی نے اچار ڈالنا ہے کیا؟ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میری اور سائرہ کی شادی کو 8 سال بیت گئے۔ وہ انور جو پہلے جوان جہان لڑکا لگتا تھا اب آدمی سے لگنے لگا۔ طبیعت اس کی بھی خراب رہنے لگی اور برائی سے ہٹا تو دوسرے پہ لگ جائے گا۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ سے محلے کے بڑے شریف آدمی ہیں اور میں آپ کے پاس آپ کے بھائی کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ آپ کے بھائی نے میری بہن کے ساتھ 2 سال سے محبت کا کھیل رچا رکھا ہے۔ کہتا تھا کہ اس سے شادی کروں گا، لیکن شادی کی بات کی ہے تو اب کہتا ہے کہ تم اچھی نہیں لگتی۔ میری بہن بڑی معصوم ہے اور بڑی پیاری ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ رشتہ لے کے آئیں تو ہم رشتہ کر دیں گے، تاکہ نہ آپ کی پگڑی اچھلے اور نہ ہماری، کیونکہ میری بہن کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے اور کیسے اتنا پاگل بنا لیا ہے کہ وہ اب کہتی ہے کہ یا تو میری شادی کرواؤ یا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ہم 5 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے اور یہ باہر ملتے ملاتے بھی رہے ہیں۔ پھر آپ زیادہ سمجھدار ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اور مصیبت آ جائے۔ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ مہربانی کریں، نہیں تو ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی بہن سے بڑا پیار ہے اور ہم 5 بھائی ہیں۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا کہ میرے بھائی نے 2 سال سے چکر چلا رکھا تھا اور اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم برے لوگ نہیں تھے، ہم بہت اچھے لوگ تھے۔ ہمارے باپ کی عزت تھی، ہماری ماں کی عزت تھی۔ ہم اچھے گھر سے بیٹیاں لے کر آئے تھے اور ہمیں عورتوں کی عزت کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے رکھنا آتا تھا۔ لیکن یہ میرے بھائی نے کیا کیا کہ کسی کو محبت کے نام پہ دھوکہ دیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اس لڑکی کا رشتہ تو میں پہلے بھی لینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ ہمارے بیٹے نے پہلے ہی اپنی بیوی کو چھوڑا ہے تو وہ لوگ کبھی رشتہ نہیں دیں گے۔ اتنی اچھی لڑکی تو تھی کہ اسے اپنے گھر کی بہو بنانے سے پہلے ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دیں۔ ہم نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ محلے کی لڑکی تھی اور میری ماں اس کی ماں کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ لے جائیں گے تو وہ لوگ بھی انکار نہیں کریں گے۔ تم تو ویسے بھی شادی کرنا چاہتے تھے، بس شادی ہو جائے گی۔ لیکن اب انور کہنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے اپنی تصویریں ایسی بھیجتی تھی جس میں بڑی پیاری لگتی تھی، لیکن میں نے اسے اصل میں دیکھا ہے، وہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ 1-2 دفعہ مجھ سے ملنے بھی آئی ہے اور وہ تو میری مجبوری تھی۔ خیر، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے انکار کر دیا اور ان لوگوں کے فون آتے رہے اور وہ بار بار کوشش کرتے رہے، لیکن یہ نہیں مانا اور پھر خبر آئی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اب اس کے 5 بھائی اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور
یہ اپنی جان بچاتا پھرتا رہا۔ اس کی جان بھی تو نہیں ان کے سامنے رکھ سکتے تھے، اس لیے مجبوری میں اس کو گاؤں بھیج دیا۔ وہاں پہ ہماری ایک پھپھو ہوتی تھی اور پھپھو کو بھی سمجھا دیا کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ نظر رکھوں گی، یعنی کہ یہ روپوش ہو گیا۔ میری ماں کہتی تھی کہ گاؤں ہے اور وہاں پہ عورتیں بڑی پردہ دار ہوتی ہیں، اس کو وہاں کوئی بہانہ نہیں ملے گا، بس وہیں پہ کچھ عرصہ رہے اور جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ لیکن کیسے معاملہ ٹھنڈا ہوتا؟ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جس نے ہمارے بھائی کے پیچھے خودکشی کر لی۔ یہ تو جب بھی ان کو نظر آتا وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی لیتے۔ خیر، میری ماں ایک دن بیٹھی رو رہی تھی کہ ہم سارے تو اتنے شرموں والے، اتنے اچھے لوگ تھے، یہ کس پہ چلا گیا؟ یہ جب پیدا ہوا تھا تو سب نے کہا کہ اتنا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میں نے اسے تجھ سے زیادہ پیار دیا، گود میں اٹھا کے پھرتی تھی، اس کی شکل دیکھی تھی اور مجھے اس پہ بڑا پیار آتا۔ میں کہتی تھی کہ اتنا خوبصورت آج اس نے ہمیں سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے حسن کا؟ یہ کہاں کی خوبصورتی ہوئی؟ یہ کہاں کا حسن ہوا کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرو؟ بیوی بھاگ گئی اور اب ایک محبوبہ کی بھی جان لے لی۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی، کہتی تھی کہ اب اسے گھر پہ کوئی عذاب آ جائے گا، یہ لڑکا کوئی عذاب لے کر آئے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ اب اس سے اوپر اور کیا عذاب ہوگا؟ ہم شہر میں رہنے والے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ گاؤں میں تو بہت پردہ داری ہوتی ہے، لوگ معصوم ہوتے ہیں، زیادہ حرکتیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں اب کوئی اور ہی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انور کے جانے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس نے بہت سے لوگوں سے ادھار لے رکھا تھا جو اب دروازوں پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ اچھا ہوا تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، ورنہ اگر آج یہ سب کچھ وہ دیکھتا مل رہی ہے۔ جس انسان کے گھر کے پاس سے لوگ سلام کر کے گزرتے تھے، اب وہاں پر کھڑے ہو کے چیختے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کر دو۔ پھپھو کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس میں سے دونوں ہی انور کے کسی کام کی نہ تھی۔ ایک طلاق یافتہ تھی اور ایک کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اسے وہاں بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، وہ کہیں سے کوئی بھی گنجائش نکال لے گا، اور میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہیں کریں، اور میں یہی سمجھتا تھا کہ واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری ماں کی بات ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ایک دن مجھے گاؤں سے فون آ گیا اور ایسی بات بتائی گئی کہ میں حیران رہ گیا۔ پھپھو نے کہا کہ بات بڑی ضروری ہے، تو بس آ جا۔ انہوں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور مجھے جاننا چاہیے تھا کیونکہ مجھے بات بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ جب میں گھر پہ پہنچا تو مجھے میری 2 کزنس نظر آ گئیں۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ ایک کی پھر سے شادی کروا دی اور دوسری تو تمہیں پتہ ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے عجیب طریقے سے بلایا، مجھے بڑی جلدی میں آنا پڑا اور میں نے تو چھٹی بھی نہیں لی اپنے کام سے۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کہیں انور کے بارے میں تو کوئی بات نہیں؟ تو کہنے لگی کہ بات انور کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں ایک بڑا عجیب سا معاملہ چل پڑا ہے، اور تب سے چلا ہے جب سے انور یہاں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے آنے سے پورے گاؤں میں کوئی معاملہ شروع ہوا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے پھوپھا جی کا ان کے پاس سے کوئی گزر جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی انور کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اسے یہاں پہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ پھر پھپھیوں کو ہی برا بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھپھو اچھی نہیں ہوتی، اس لیے مدد تو کرنی تھی، پر بیٹا جب سے وہ آیا ہے اس نے عجیب سی حرکتیں کی۔ اس نے تو اپنی عالیہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس پہ بھی ڈورے ڈال رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ پھپھو کی بیٹی عالیہ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا تھی، یعنی کہ وہ عورت کی طرح تھی اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ کسی علاج سے بھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اس کا جو بہت بڑا علاج تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوتا تھا،
اس لیے سب کو یہ بات پتہ تھی، شاید انور کو نہیں پتہ تھی کیونکہ وہ انور سے 15 سال بڑی تھی، گھر پہ ہی رہتی تھی اور انتہا کی خوبصورت تھی، کیونکہ اس کی ایسی بات تھی کہ اگر اس میں ایک کمی تھی کہ اس پہ بھی ڈورے ڈال رہا تھا، لیکن وہ تو جانتی ہے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے برا نہیں منایا۔ لیکن بیٹا اگر تیرے پھوپھا جی نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ تو برا ہی مناتے کہ کیوں میری بیٹی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، عالیہ کے ساتھ ہی انور کی شادی کرا دیتے ہیں، اس کے ساتھ جتنے معاملات ہیں نا یہ عالیہ کے ساتھ ہی ٹھیک رہے گا، اور اس کو ویسے بھی بچے نہیں پسند۔ اس بات پہ وہ تھوڑی چپ ہو گئی، اور ان کی ایسی بیٹی جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ 15 سال سے اس کی شادی نہیں ہو رہی اور اب اس کی شادی کی بات ہوتی تو وہ کیوں نہ مانتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کی شادی انور سے نہیں کروانی۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ایسی عورت اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروانا چاہ رہی جو جانتی ہے کہ اس کی بیٹی نے ساری زندگی گھر پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اتنا برا تھا میرا بھائی، اتنا برا کب سے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اور ہم لوگ ہے کہ اس کی بیٹی نے ساری زندگی گھر پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اتنا برا تھا میرا بھائی، اتنا برا کب سے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اور ہم لوگ کہاں تھے؟ کیا ہم سے اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے وہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے فون پہ تھوڑی بہت بتائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب سے انور یہاں آیا ہے 3 عجیب سے معاملات ہوئے۔ پیچھے ایک گھر میں کسی جوان لڑکی کی میت تھی، اس کو دفنا کے آئے تو کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر پڑی تھی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہوا تھا، اور اسی طرح کے 2 اور واقعات ہوئے۔ دیکھو یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو لوگ اسی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کل 2 لوگ آئے تھے ہمارے گھر اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں ایک اجنبی آیا ہوا ہے جسے ہم لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ اجنبی نہیں، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ان کو تو میں نے بھگا دیا، لیکن گاؤں ابھی بھی کافی پیچھے چل رہا تھا، اس لیے تو ہم نے انور کو یہاں بھیجا تھا کہ یہاں پر یہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اس نے یہاں پر بھی طریقے نکال لیے تھے، پر مجھے اتنا پتا تھا کہ میرا بھائی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ پپو کی بات بھی ٹھیک تھی اور شک تو بڑھتا ہی ہے، سوچا کہ انور سے مل لیتا ہوں اور اس لیے اس کو بلاوا بھیج دیا کہ وہ ذرا آ جائے۔ اس بیچ میں نے عالیہ سے بات کی کہ پوچھا کہ کیسی ہو، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ملی۔ مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند تھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں سے جا کے بات کروں گا، انور کی شادی اسی سے کروا دیں گے۔ میری ماں نے بھی اس بات پہ باتیں کرنی تھی اور ناک منہ چڑھانا تھا، لیکن ایسے انسان کی شادی جلد از جلد کروا دی جاتی تو ہی بہتر تھا۔ پتہ نہیں یہ کس طرف جا رہا تھا۔ جب میں نے انور کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اس کی شکل عجیب سی لگ رہی تھی اور میں اس کا بھائی تھا اس لیے میں اسے پہچان گیا، لیکن اب اگر یہ واپس شہر آتا تو لوگ اسے دیکھ کے کبھی بھی نہ پہچانتے۔ کہاں گیا اس کا حسن اور کہاں گیا اس کے چہرے کا نور؟ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بدکار انسان ہے۔ اس کے چہرے پہ نحوست پھیلی ہوئی تھی اور چہرے پہ عجیب سے دانے نکلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے ہی تو مجھے یہاں بھیج دیا، گاؤں کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی، دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پاگل، اس گاؤں کی آب و ہوا تو بہت اچھی ہے، لگتا ہے کہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ تمہاری شکل ہی بدل گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں ایسی کوئی بھی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ جس کا جو دل کرے وہ بول دے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ہفتہ پہلے بھی وہ لوگ تمہارا پوچھنے آئے تھے، اگر اتنی ہمت ہے کہ ان کا سامنا کر سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اس بات پہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم سے ملنے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں، 6 مہینے میں تو نہیں آیا باپ، آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ خیر اس سے مل کے تو مجھے نہ تو کوئی خوشی محسوس ہوئی اور نہ ہی اس کو کوئی خوشی ہوئی۔ پپھو کا کہنا تھا کہ کچھ دن تم یہاں پہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ دیکھو میں تو گھر والی ہوں اور گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس پہ نظر رکھو۔ میں کسی اور کو یہ کام نہیں دے سکتی، اگر گاؤں کے کسی اور بندے کو یہ کام دیا اور اس کی کوئی غلط حرکت ہوئی تو پھر وہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، لیکن تم اس پہ نظر رکھو،
اگر کچھ پتہ بھی چلا تو صرف تمہیں ہی پتہ چلے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے کہا کہ چلیں کچھ سوچتا ہوں۔ میں 2 دن کے لیے واپس چلا گیا اور پھر چھٹی لے کر آیا اور اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ ہفتہ 10 دن بعد آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ماں کا بہت خیال رکھنا۔ میری بیوی اچھی تھی اور میری ماں کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی۔ میری بیوی نے مجھے ایک اور بات بتائی۔ اس نے کہا کہ مائرہ کی دوسری جگہ شادی تو ہو گئی ہے لیکن 1 سال سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ اس بات کو کیوں بتا رہی ہو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ سب کچھ آپ کے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اس لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہوں تمہیں؟ جب تم ایسی باتیں کرتی ہو تو میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، لیکن آپ اس کا پتہ تو کروائیں، کہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ آج کل کیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں تم زیادہ پڑھی لکھی ہو تو تمہیں تو پتہ ہوگا، لیکن اگر پتہ چل بھی گیا تو زیادہ پڑھی لکھی ہو تو تمہیں تو پتہ ہوگا، لیکن اگر پتہ چل بھی گیا تو کیا کر لیں گے؟ کیسے کسی کو یہ سمجھا سکیں گے کہ اس کو بیماری ہے؟ ایسی بھی بھلا کوئی بیماری ہوتی ہے کیا؟ میں تو اپنے بھائی کے لیے بڑا ہی پریشان ہو گیا۔ اس کے پیچھے اتنی بددعائیں تھیں، پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں اس کا اثر ہم پہ نہ پڑ جاتا۔ مجھے تو اب ڈر لگنے لگا۔ میں نے گاؤں میں رہنے کا ارادہ کر لیا اور جب انور کو پتہ چلا کہ میں گھر پہ ہی رہنے والا ہوں تو اس کی شکل عجیب سی بن گئی۔ میں نے کہا کہ پورا دن کیا کرتے ہو؟ ذرا مجھے اپنی روٹین بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ صبح واک پہ جاتا ہوں، ادھر ادھر پھرتا ہوں، پھر پوبھا کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا بہت کام دیکھتا ہوں، پھر شام کو واپس گھر آ جاتا ہوں اور اپنے کمرے میں اپنے فون پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ بس یہ ہے میری زندگی۔ آپ کو بھی ایسی زندگی جینی ہے تو میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ میں نے کہا کہ ایسی زندگی تو بہت اچھی ہے، میری تو چھٹیاں ہیں۔ اس بیچ میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اگر ہم انور کے لیے عالیہ کا رشتہ مانگ لیں تو کیسا رہے گا۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کس کا رشتہ؟ میں نے کہا کہ عالیہ کا رشتہ۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ تو عورت ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ عورت ہی ہے، بس وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، اور انور کو کون سا بچے پیدا کرنے کا شوق ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے مائرہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے 2 ابورشن کروا دیے اور اب اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے۔ اس کی دوسری شادی کروائی گئی ہے اور اس کو پھر سے طلاق ہونے والی ہے کیونکہ اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے۔ اس نے اتنا سب کچھ کیا ہے اور ابھی بھی آپ اس کے لیے کوئی اچھی سی خوبصورت سی شہزادی تلاش کرنا چاہتی ہیں۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ شہزادی نہ ہو پر کم سے کم عورت تو ہو۔ میں نے ان کو طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، بیماریوں کو لوگوں کے گناہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر کیا کیا جائے۔ میں نے دیکھا صبح صبح انور اٹھا اور واک کرنے چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے اندر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے جا رہا ہے تو؟ یار یہ تو قبرستان ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ہے تو قبرستان، لیکن ادھر سے یہ شارٹ کٹ ہے، اور بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، اور قبرستان ہے تو کیا ہوا، ہم نے بھی تو ایک دن یہیں پہ آنا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلی دفعہ تو نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے، قبرستان اتنا بڑا نہیں تھا، بیچ میں سے گزر کے پورا قبرستان ہی نظر آ گیا اور ایک فریش قبر بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کر لی، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کو نیا نیا اس دنیا سے گیا ہوا دیکھو تو اس کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھو، باقی تو ہر کسی کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن انسان قبرستان کی ہر قبر پہ بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسے سارے راستے کا پتہ تھا، اور میں نے کہا کہ تمہیں بڑی جلدی اس گاؤں کے سارے راستوں کے بارے میں پتہ چل گیا؟ تو کہنے لگا کہ جگہ جگہ جا چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ اور بتاؤ، پھر گاؤں کی کسی گوری سے کوئی رشتہ تو نہیں بنا لیا؟ میں تو اس کے ساتھ اسی لیے آرام سے بات کر رہا تھا، پیار سے، تاکہ پوچھ سکوں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں بھائی، یہاں کی تو عورتیں بڑی عجیب ہیں، ان سے ہلکی سی بات بھی کرو تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ کرنے لگے ہیں اور شور ڈال دیتی ہیں۔
میں نے کہا کہ گاؤں کی لڑکیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ شریف ہوتی ہیں، اور کہنے لگا کہ شریف تو بالکل نہ کہیں، ایسے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن جب میں ان کی طرف قدم بڑھاؤں تو پھر معصوم بن جاتی ہیں میں نے کہا کہ تم نے اپنے چہرے کا علاج نہیں کروایا، یہ تمہارے منہ کو کیا نکل آیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہاں پہ کون علاج کرے گا، ایک حکیم نے کوئی دوائی دی تھی اور اس کے ساتھ معاملہ اور خراب ہو گیا۔ ویسے اس گاؤں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، کھاتے پیتے صحیح ہیں، لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ میتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں، تم نے کیا ان کو دفنانا ہوتا ہے جو تم انتظار کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، انتظار نہیں کر رہا، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، ہمارے محلے میں تو ہر روز ہی کسی کی میت کا اعلان ہو رہا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، گاؤں کے لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، اسی لیے بیماریوں سے دور رہتے ہیں، ہماری طرح وہم نہیں کرتے۔ میں نے اس کو ماہرہ کے بارے میں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو کہنے لگا کہ ہاں، آپ کی تو سالی لگتی ہے، آپ کو خبر ہوگی، میرا تو تم نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، اس کی تو ساری زندگی ہی برباد ہو گئی، اب اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے گا، تم دوبارہ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی اس کا حلالہ ہو چکا ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ میں کبھی نہ کروں اس سے شادی، اور کیوں کروں گا میں اس سے شادی؟ اگر مجھے اسے اپنی زندگی میں رکھنا ہوتا تو میں طلاق ہی کیوں دیتا؟ اچھا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہی ہو، مجھے چھوڑ کے گئی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ جو عورت مرد کے ساتھ رہی ہو اور پھر اس کو چھوڑ کے چلی جائے، مرد کبھی بھی اس کے لیے سنسیئر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ برے طریقے سے ہی پیش آتا ہے، اس کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا اور یہی سوچتا ہے کہ جہاں بھی جائے ذلیل ہی ہوتی رہے۔ واپسی پہ ہم لوگ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو چھت پہ کوئی لڑکی کھڑی کپڑے ڈال رہی تھی، جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ بھاگ گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، ایسی عورتیں ہوتی ہیں شریف لڑکیاں۔ جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ بھاگ گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، ایسی عورتیں ہوتی ہیں شریف لڑکیاں۔ میں نے جب گاؤں کے باہر لکھا ہوا بورڈ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو سیدوں کا گھر ہے، اور یہ تو کوئی سید زادی تھی۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ جی ہاں، یہ سید زادی ہی ہے، اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے اور پورا گاؤں اس کے پیچھے ہے، لیکن یہی کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی پتہ ہے، تم بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا، اور سید زادے شادی صرف سید زاد سے ہی کرتے ہیں، یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا؟ کہنے لگا کہ بھائی آپ کتنے معصوم ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں شادی کی بات ہی کرتے ہیں، اس سے شادی کر لو، اس سے شادی کر لو، ہر بات شادی تک تھوڑی جاتی ہے، دوستی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ دوستی تو بہت ہی اچھا رشتہ ہے، شادی سے بھی زیادہ، لیکن تبھی مجھے اللہ نے سائرہ جیسی بیوی دی ہے، جو اتنی زیادہ اچھی ہے کہ مجھے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے اور آخری دم تک میرے ساتھ رہے گی۔ جب انور نے یہ بات سنی تو پھر اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی، ایسا لگا کہ جیسے اسے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب 30 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے اور اس کی کوئی بیوی نہیں۔ ایک دفعہ اس کی بیوی تھی جو اس کی زندگی سے چلی گئی، اور ایک لڑکی جو اس کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید اس کے دل میں تھوڑا بہت پچھتاوا تھا، جس دل میں پچھتاوا ہوتا ہے وہاں پر اچھائی ہوتی ہے، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ میں پورے ایک ہفتے تک وہاں پہ رہا، اور پھر صبح صبح میں نے دیکھا کہ انور اٹھ کے کہیں جا رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے گیا اور وہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا بھی تھا۔ جب میں نے قبر کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، یہ تو اسی سید زادے کی قبر تھی، لیکن یہ یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس قبر کے اندر جھانکا، اچانک سے اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں وہیں پہ کھڑا تھا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے تھے تم؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہا تھا، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا، جیسے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، اپنی آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں جلدی سے اسے وہاں سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو وہ بھی حیران رہ گیا،
اس نے کہا کہ اس کو بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ میری پھپھو بھی ساتھ آئیں اور میں نے اپنی ماں کو بھی فون کر دیا۔ شہر کے ہسپتال لے آیا اور وہ لوگ اس کو فوراً اندر لے گئے، یہ سوچ کے کہ یہ کسی بہت بڑی تکلیف میں ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی ہوا ہے اور اب ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ انور کی دونوں آنکھیں غائب ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھیں سکڑ گئی ہیں اور خشک ہو گئی ہیں، لیکن یہ مرحلہ کافی وقت پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے اچانک سے نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ شاید جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ پہلے سے یہ معاملہ ہو رہا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ وہی سید زادی تھی جس کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس دنیا سے اچانک چلی گئی اور یہ اس کی میت کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے گاؤں میں جتنے بھی واقعات ہوئے اس کے پیچھے یہی وہ شخص تھا۔ لیکن جب اس نے سید زادی کی قبر کھودی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ وہ آنکھوں سے بالکل اندھا ہو گیا اور اب گھر میں ہی رہنے لگا ہے۔ میری ماں کے دل پہ تو بہت بری گزری۔ میری ماں تو اس کا خیال ہی رکھتی تھی اور مائرہ کو طلاق ہو گئی تھی، تو مائرہ کے ساتھ پھر سے نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اس نے خود کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے کسی شوہر کا نام اور سہارا مل جائے، کیونکہ اب اس کی تیسری شادی نہیں ہونے والی۔ انور بھی مان گیا، اب وہی اس کا خیال رکھتی ہے اور پتہ نہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ وہ اللہ سے معافیا مانگتا ہے اور بار بار روتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا میں نہیں بتا سکتا۔ بہت تیز روشنی تھی اور بہت تیز۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔